ہو سکتا ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو اس میٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ روبیو آلسو میٹ جاپان فارن منسٹر۔ اچھا یہ ساری میں آپ کو ایک اور یہ ساری جو ہے یہ رائٹرز کی خبر ہے۔ رائٹرز کے بعد ہم جاتے ہیں جو ہے وہ ایک اور رائٹرز نے ہی خبر دی ہے، لیکن یہ رائٹرز کا دوسرا آرٹیکل ہے جو لیٹسٹ آرٹیکل ہے جو میں پڑھ رہا تھا، اور میرا خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ آرٹیکل شیئر کروں کیونکہ یہ بہت آرٹیکل بڑا ضروری آرٹیکل ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل بیسیکلی بات کیا کر رہا ہے اور کیا چاہ رہا ہے۔ اچھا اس آرٹیکل کا میں لنک بھی شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن پہ، لیکن یہ آرٹیکل کہہ رہا ہے کہ روبیو ہیز فرینک ٹاکس ود رشیا لاوروو ان کوالالمپور۔ کوالالمپور جو ملیشیا کا دارالحکومت ہے وہاں پہ روبیو کی اور سرگے لاوروو کی ایک اچھی ملاقات ہوئی ہے، یعنی ٹینشنز اس میں کم نظر آئی ہیں۔ اچھا آگے مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے، وہ انہوں نے بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے فرینک کنورزیشن، یہ ایک دوستانہ ملاقات تھی۔ اٹ واز این امپورٹنٹ ون، یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، بہت امپورٹنٹ تھی۔ ہز 50-minute ٹاکس ود رشین فارن منسٹر سرگے لاوروو آن دا سائڈ لائن آف ایشین سمٹ، یعنی 50 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے جس میں ایک فرینک بات ہوئی ہے، دونوں کی آپس میں اچھی ملاقات ہوئی ہے، اور مارکو روبیو نے اس کو ایک پازیٹیو نوٹ دیا ہے۔ اب ہم اس سے یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید اس ملاقات کے بعد روس وہ امریکہ روس کو روکے، کہے کہ آپ اب حملے مت کریں، کم حملے کریں یوکرین پہ، زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ حملے نہ کریں، اور شاید حملے بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ بٹ میرا خیال ہے شاید رشیا اب حملے کم کر دے گا۔ رشیا یوکرین پہ حملے اب اس لیے بھی کم کر سکتا ہے کہ رشیا بھی چاہتا ہے کہ کوئی نیگوشیشن ہو۔ دیکھیے رشیا ایک طاقتور ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رشیا کے بھی ریسورسز لگ رہے ہیں نا۔ یوکرین کے ساتھ بہت سارا یورپ کے ملک کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو بلینز آف ایڈز دے رہے ہیں۔ زیلنسکی جب بھی نیٹو کی سبمٹ میں جاتے ہیں وہ اس بات کو باہر آ کہتے ہیں، بڑے بڑے نیوز چینل زیلنسکی کے انٹرویو لیتے ہیں اور وہ ہمدردانہ طور پہ امداد لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیے ٹرمپ نے 3 مہینے پہلے اوول آفس میں بےزتی کی صدر زیلنسکی کی، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کہا صدر ٹرمپ کے منہ پہ کہ تم World War III اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو، تم خاموش ہو جاؤ، تم بہت بول چکے ہو، تمہارے پاس کوئی کارڈز نہیں ہیں، تم اپنے کارڈ صحیح کھیل چکے ہو، تم میرے ساتھ بکواس نہ کرو۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے لائیو ٹی وی پہ کی۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کسی بھی صدر نے کسی اور ملک کے صدر کو اتنا انسلٹ کیا ہو، اور ان کو کھانے پر بھی نہیں روکا۔ ان کا ڈنر تھا صدر زیلنسکی کا، ان کو کھانے کھائے بغیر ان کو کہا آپ چلے جائیں یہاں سے، بھیج دیا۔ ایک ڈسگریس تھی ایک صدر کے لیے۔ لیکن اب صدر زیلنسکی بھی بڑے ہوشیار اور بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا کہ تھینک یو، انہوں نے اسی دن ٹویٹ کیا صدر ٹرمپ کو، انہوں نے کہا کہ تھینک یو صدر ٹرمپ، آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہم اس کے لیے بڑے شکر گزار ہیں، اور صدر ٹرمپ نے ایڈ دوبارہ دینا شروع کر دی۔ تو صدر زیلنسکی ایک بڑے سمجھدار اور بڑے ہوشیار ڈپلومیٹ بھی ہیں صدر کے ساتھ ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کس مہرے کو لے کر چلنا ہے، اور اس وجہ سے وہ پچھلے 3.5 سال سے اس جنگ میں روس کو دھکیل رہے ہیں۔ صدر پیوٹن بھی فرسٹریٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا آپریشن کیا یوکرین نے جس کا نام انہوں نے مکڑی کا جالا رکھا، یعنی اسپائڈر ویب آپریشن رکھا، جس میں انہوں نے بہت سارے روس کے جہاز جو تھے وہ تباہ کیے، اور پھر بعد میں ہم نے BBC میں، اسکائی نیوز میں اس کی ویڈیوز دیکھی۔ اٹ شوز کہ امریکہ کو بھی سمجھانے میں یا اپنی سائڈ پہ لینے میں صدر زیلنسکی کا بڑا اہم کردار ہے۔ وہ کسی بھی انسلٹ کو انسلٹ نہیں سمجھتے، ان کا مفاد ان کی حکومت ہے، اور صدر ٹرمپ جیسے انسان کو بھی انہوں نے اپنے قابو میں آہستہ آہستہ کر لیا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ صدر پیوٹن بھی اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، اور اس وجہ سے دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے جو الائز ہیں ان کو سپورٹ کریں بارہا۔ آگے ہم چلتے ہیں، آگے ہی آلسو ایکسپریس دیٹ لاوروو وٹ US President Trump has said publicly that there has been no more flexibility on the Russian side to bring about an end to this conflict۔ اچھا مارکو روبیو نے جو فارن منسٹر ہیں روس کے سرگے لاوروو، ان کو یہ کہا کہ آپ کو صدر ٹرمپ کی بات کا پتہ چل چکا ہے، صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے اور ہم سب کا یہ خیال ہے امریکہ کا کہ روس جو ہے اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا، روس کوئی فلیکسیبلٹی نہیں چاہ رہا۔ ہم جتنا مرضی روس کو سمجھا رہے ہیں، ہم نے صدر زیلنسکی کی بےزتی بھی کر دی سب کے سامنے، لیکن روس اپنی بات سے نہیں پیچھے ہٹ رہا، مجبوراً امریکہ کو یوکرین کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھ رہا ہوں، جب سے صدر ٹرمپ کا رویہ یوکرین کو لے کے بدلا ہے تو بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس بھی، خاص طور پہ CNN ہو گیا، فیس دا نیشن ہو گیا، اور بھی جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، فاکس نیوز کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ صدر ٹرمپ کے اس نیریٹو کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ آپ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ سارے ملک جو تھے یہ پہلے صدر بائیڈن کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اسی طرح یوکرین کی مدد ہو۔ اب یہ صدر ٹرمپ کو بھی آہستہ آہستہ ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے انٹرویوز دیکھے، بہت سارے ڈپلومیٹس کو سنا، وائس پریزیڈنٹ جو پچھلی حکومت میں مائک پینس تھے ان کا انٹرویو آیا، انہوں نے بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے اچھا موو کیا ہے، ہمیں یوکرین کی ڈیموکریسی کو